السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شارٹ ٹریک ریٹن انگلش لینگویج کورس کی 13ویں کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی کلاس بہت انٹرسٹنگ اور بہت ایزی اور بہت اہم بھی ہے. تینوں لحاظ سے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اٹس امپورٹنٹ. Because in today's class we will be discussing some general mistakes, some general things which are committed almost by all of us, and you can say there are some things which are remaining which we did not discuss in previous classes, so we will be discussing them as well. I hope کہ آپ لوگ جو ہے ٹیسٹ کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے. آج جیسے کہ ہمارا ٹیسٹ بھی ہے تو یہ ٹیسٹ بھی آج کا بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اپنی آج کی کلاس کو مختصر کر لیں. تو سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے آج کی پلاننگ کی جانب. واٹ از دا پلاننگ آف ٹوڈیز کلاس ایز اٹ از 13th کلاس. First of all, we will discuss about the previous 2 weeks and classes. After that, there are 10 general mistakes that are committed by almost all students. تو ان مسٹیکس کو بھی میں مینشن کر کے آپ ان کا جو کریکٹ میتھڈ ہے, کریکٹ وے ہے, وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے. وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ دیر آر 2 important parts of grammar we will be discussing inshallah in today's class as well, and the assignment and spoken English. That, as I said you, that the interview sessions will be started inshallah from Monday, so we will have our guests from Monday. آج چونکہ آپ لوگوں کی ہم لوگوں کا ٹیسٹ بھی ہے, اس لیے ہم نے کوشش کی کلاس جو ہے تھوڑی سی شارٹ ہو جائے. So come towards the previous discussion, as we tried our best to make you all understand about the basic grammars and tenses, active voice, passive voice, direct and indirect, and spoken English, written English. In all aspects we have tried our best to make you understand and to motivate you. And alhamdulillah, بہت خوشی بھی ہوتی ہے اس بات سے کہ الحمدللہ اکثر اسٹوڈنٹس نے جو ہے بہت آؤٹ پٹ دیا ہے. ان کو خود پتہ ہے کہ ہم نے کتنا سیکھا ہے. یہ 2 ویک 12 دن جو ہیں بہت مختصر عرصہ ہے, لیکن الحمدللہ جب میں دیکھ رہا ہوں, جب میں آپ لوگوں کی وائس سنتا ہوں یا آپ لوگوں کی اسائنمنٹس پڑھتا ہوں, تو بہت مجھے امپرومنٹ فیل ہوتا ہے. اور میں دیکھتا ہوں آپ لوگ بھی اپنے ابھی کی اور پریویس جو فرسٹ ڈے کی آپ لوگوں کے اسائنمنٹس تھے یا وائس تھے آپ لوگوں کی, آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یو ول فیل کہ کتنا آپ لوگوں نے امپروو کیا ہے. لیکن لازم سی بات ہے, یہ 12 دن ہیں, ہم نے ان 12 دنوں میں ہم نے جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کی. ابھی ان کو اگر آپ نے ایکسرسائز کرتے جائیں گے تھرو آؤٹ دا لائف, آپ ان پہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ, تو آپ جو ہے بہت زیادہ انشاءاللہ امپروو کر جائیں گے انشاءاللہ. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں گرامر کی جو شاید آپ لوگوں نے کہیں بکس میں دیکھے ہوں یا امپورٹنٹ آپ لوگوں کو لگے ہوں, تو وہ بھی امپورٹنٹ ہے. گرامر ہے, ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے کوشش کی کہ 12 دن میں جو ہے ایک سینسر کر کے گرامر کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرے, تاکہ آپ لوگوں کو ایزی ہو اور آپ لوگوں کا وقت بھی بچ جائے اور آپ لوگ اس کو سیکھ سکے. تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے جو مسٹیکس ہیں ان کی جانب چلتے ہیں. جو معمولی سی مسٹیکس ہیں, چھوٹے چھوٹے مسٹیک ہیں, لیکن جو ہے ان کو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ انسان کی شخصیت پر, انسان کی رائٹنگ پہ, پیپر پہ, ٹیسٹ میں جو ہے بہت زیادہ خراب جو ہے اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. یہ بہت برے اثرات اس کے ہو سکتے ہیں ہمارے ٹیسٹ وغیرہ میں. تو اس میں جو ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ یوزنگ آف سینسیشنل وربز ان ING فارم. دیکھیے جو ورب آف سینسیشن ہیں, کچھ وربز ایسے ہیں جن کو ورب آف سینسیشن کہا جاتا ہے یا ورب آف سینس کہا جاتا ہے.
یعنی وہ وربز جو ہمارے جو ہم جو ہے اپنے 5 سینسز کو جو ہے ایکسپریس کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں لک, ٹھیک ہے, یا سی, یا ناک سے ہم سونگھتے ہیں اسمیل, زبان سے ہم جو ہے چکھتے ہیں ٹیسٹ, اور کانوں سے ہم سنتے ہیں ہیئر, لسن, ETC. تو ان کے بارے میں آپ لوگوں کو میں ایک جنرل بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسٹیکس آپ لوگوں کی تقریباً میرے سامنے آئے ہیں, تقریباً ہم سب اس میں مسٹیکس کرتے ہیں. تو آپ ذہن میں اپنے یہ بات رکھیے کہ اکثر جو سینسیشنل وربز ہے یا اور وہ سینس ہے, یہ جو ہے ING فارم میں استعمال نہیں ہوتے ہیں. کوشش کرے کہ ان کو ING فارم میں استعمال نہ کرے, لیکن کچھ کیسز ہے. آج میں دیکھ رہا تھا, یہ غالباً کیمبرج کا ایک ڈکشنری تھا شاید, ہاں کیمبرج کا ایک ڈکشنری تھا, تو اس میں لکھا تھا کہ کچھ کیسز میں جو ہے ING فارم یوز ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو ہے سینس صحیح نہیں دیتا ہے, اس لیے ہم اس کو کوشش کریں کہ کم از کم یوز کریں. فار ایگزامپل ہم ایسے کرتے ہیں کہ آئی ایم لونگ مائی چائلڈ, میں اپنے بچے سے پیار کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور مائی فٹ از پیننگ, میرا پیر جو ہے درد کر رہا ہے, اور آئی ایم انڈرسٹینڈنگ یو, میں آپ کو سمجھ رہا ہوں یا سمجھ رہی ہوں, آئی ایم ہیئرنگ یو, میں آپ کو سن رہا ہوں, ان کو آئی ایم لکنگ, اٹس لکنگ گڈ, یہ اچھا دکھائی دے رہا ہے, اٹس لکنگ گڈ, اور اٹ از ٹیسٹنگ ڈیلیشیس. تو یہ جو سینٹینسز ہے یہ انکریکٹ ہے. کوشش کریں کہ ان کو پراپر وے میں, جو سویٹیبل وے ہیں, آپ ان میں اس کو یوز کریں. فار ایگزامپل آپ آئی ایم لونگ مائی چائلڈ کی بجائے یو کین سے آئی لو مائی چائلڈ, میں بچے سے پیار کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پیر میں درد ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی فیل پین ان مائی فٹ, ٹھیک ہے, کہ میں اپنے پیر میں درد محسوس کرتا ہوں یا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم ناٹ, یہ نہ کہے کہ آئی ایم انڈرسٹینڈ یو, آپ کہہ سکتے ہیں آئی انڈرسٹینڈ یو, آئی کین انڈرسٹینڈ یو, آئی انڈرسٹینڈ یو. تو آپ ان ورڈز کو آپ اس طرح یوز کر لیں. جیسے کہ ہم فون پہ بات کرتے ہیں کسی سے, تو ہم ان سے بولتے ہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے, آپ مجھے سن رہے ہیں, میری آواز آپ کو آ رہی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے آر یو ہیئرنگ می, نہیں, ٹھیک ہے, آر یو لسننگ می, آر یو ہیئرنگ می, نہیں, کین یو ہیئر می, ٹھیک ہے, یس آئی کین ہیئر یو, ہاں میں آپ کو سن رہا ہوں یا سن سکتا ہوں, کیا آپ مجھے سن رہے ہیں, کین یو ہیئر می, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو ایسے یوز کرنا چاہیے ہمیں. اور کوئی چیز اگر آپ کو خوبصورت نظر آ رہا ہے, اٹس لکنگ بیوٹیفل, نہیں, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں اٹ لکس بیوٹیفل, اٹ لکس گڈ, یہ صحیح دکھائی دے رہا ہے, یہ بہت زبردست لگ رہا ہے, خوبصورت لگ رہا ہے, آپ کا ڈریس جو ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں اٹ لکس بیوٹیفل اور اٹ لکس گڈ, ٹھیک ہے, اٹ لکس فینٹاسٹک, سو اینڈ سو, اٹ از ڈیلیشیس. تو یہاں پہ بھی آپ اس کو ایسے یوز کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ورب آف سینسیشن کا جو یوز کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, ٹھیک ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے ٹیچرز بچوں کو پڑھاتے ہیں, پھر بیچ میں کہتے ہیں آر یو انڈرسٹینڈنگ, کیا آپ سمجھ رہے ہیں, آر یو انڈرسٹینڈنگ, تو یہ غلط ہے. بلکہ آپ کہتے ہیں ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ, ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے, آر یو انڈرسٹینڈنگ, اٹ از انکریکٹ, ٹھیک ہے. تو کوشش کریں ان کو ING فارمز میں یوز نہ کریں. تاہم ٹھیک ہے, کچھ رار کیسز میں یہ یوز ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ لوگ کہیں پہ آپ لوگ اس کو دیکھیں کسی بک میں, ڈکشنری میں, تو آپ لوگ کہیں کہ سر غلط کہہ رہے تھے. آپ لوگ انشاءاللہ ابھی آپ لوگ خود آج دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو خود جو سویٹیبل لگے, کون سا سویٹیبل ہے, کون سا جو ہے, کیونکہ انسان کا جو کامن سینس ہے وہ بھی کچھ ہے, تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا. کم ٹوورڈ دا سیکنڈ مسٹیک. دوسری مسٹیک یہ ہے کہ ہم اکثر جو ہے اردو کو انگلش کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا انگلش کو اردو کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان میں ہم نے کوشش کرنا ہے کہ کمپیئر نہیں کرنا ہے, ہمیں کمپیئر نہیں کرنا ہے اردو کو انگلش کے ساتھ. فار ایگزامپل ابیوز مین گالی دینا. تو ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھا, تو وہ سر کو کہتے سر ہی از گیونگ می ابیوز, سر وہ مجھے گالی دے رہا ہے, سر از گیونگ می ابیوز. تو یہ غلط ہے. آپ اس کو ابیوز مین سمپلی کہ گالی دینا, یہ ابیوز اٹ سیلف, اس کا جو پورا میننگ ہے یہی ہے, ہی از ابیوزنگ, ٹھیک ہے, اور ہی ابیوزز می, سو اینڈ سو. تو آپ لوگوں نے احتیاط کرنا ہے کہ اس کو کمپیئر نہیں کرنا ہے. فار ایگزامپل کچھ اسٹوڈنٹس نے اسائنمنٹ میں لکھا تھا کہ آئی گیو واٹر ٹو دا پلانٹس, اور I was giving water to the plants, or
ETC. تو یہاں پہ بھی جسٹ واٹر ہے, پودوں کو یعنی پانی دینے کو آپ واٹر کہہ سکتے ہیں. آئی واز واٹرنگ دا پلانٹس. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی آپ کوشش کریں کہ ان کو کمپیئر نہ کریں. جو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انگلش کو جو ہے اردو سے نہ سیکھیں. ٹھیک ہے, انگلش کو اردو سے نہ سیکھیں. انگلش ایک زبان ہے, اس کے اپنے گرامر ہے, اپنے رولز ریگولیشنز ہے, اس کے اپنے جو ہے اس کا اپنا لٹریچر ہے. تو پلیز ٹرائی ٹو لرن انگلش یوزنگ انگلش بکس, انگلش گرامر کی, تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. تو کوشش کریں کہ اس کو, جیسے کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ کسی نے لکھا تھا, جو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز جو ہے پڑھاتے ہیں بچوں کو, ورڈ میننگ لکھواتے ہیں. تو ایک ٹیچر نے لکھوایا تھا کمفرٹیبل, جو جس کا مطلب آرام دہ ہوتا ہے, کمفرٹیبل. تو ٹیچر نے اس کو توڑ کے مطلب بچوں کے لیے آسان کر کے اس کو لکھا تھا کمفرٹیبل, اٹس مین ٹیبل کے لیے آنا. ٹھیک ہے, کمفرٹیبل کا میننگ کو لکھوایا تھا کہ ٹیبل کے لیے آنا. تو ہم جو ہے اس کو ایسا نہیں کریں کمفرٹیبل, اس کا تو پھر ستیہ ناش ہو جاتا ہے انگلش کا. ٹھیک ہے, اور کچھ جیسے کہ میرا دل باغ ہو گیا, ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ میرا دل باغ ہو گیا. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں مائی ارتھ بیکیم گارڈن اینڈ گارڈن. تو کوشش کریں کہ انگلش کو اردو کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگ پھر ٹھیک سے سیکھ لیں. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ یو ہیو گاٹ دس پوائنٹ ایز ویل. اچھا, ایک اور مسٹیک, جو تھرڈ مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹس نے لکھا تھا کہ وی شوڈ ناٹ بی, وی شوڈ ڈو دس, وی شوڈ ڈو دس, یہ کرنا چاہیے, ہمیں یہ کرنا چاہیے, ایسا. تو آپ کوشش کریں کہ جو ایڈوانس لیول کا جو انگلش ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مہذب طریقہ ہے یا شائستہ جو لکھنے کا طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اس طرح نہ لکھیں. ٹھیک ہے, آپ جیسے کہ یہاں پہ وی شوڈ ناٹ بی کروئل ٹو اینیملز, تو آپ کوشش کریں کہ یہاں پہ وی کو استعمال نہ کریں, ای کو استعمال نہ کریں, یو کو استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے, جب آپ جنرل لکھ رہے ہیں, اگر آپ کسی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں, دین یو ہیو ٹو یوز وی, ای, سو اینڈ سو. بٹ جب آپ جنرل لکھتے ہیں, جیسے کہ آپ ایک ایسے لکھ رہے ہیں, اس میں آپ سجیشنز دے رہے ہیں کہ وی شوڈ ناٹ بی دو, وی شوڈ ڈو دس, وی شوڈ ڈو دس, وی شوڈ ڈو, یہ غلط ہے. یو نہیں لکھنا ہے, بلکہ یہاں پہ آپ ون لکھ سکتے ہیں کہ ون مسٹ ناٹ بی کروئل ٹو اینیمل. یہ آج مجھے ملا تھا, شاہ کا جو ہے ایک کوٹیشن ہے, ملا تھا مجھے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. جیسے کہ اس نے لکھا ہے کہ ون مسٹ آلویز بی کیئرفل آف بکس, ون مسٹ آلویز بی کیئرفل آف بکس, سیٹ ایسا, اینڈ واٹ از ان سائڈ دیم فار ورڈز ہیو دا پاور ٹو چینج. یہ کوٹیشن ہے جنرل, لیکن آپ اس کے شروع میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون مسٹ لکھا ہوا ہے, اس نے نہیں لکھا کہ وی مسٹ آلویز بی کیئرفل آف بکس. ٹھیک ہے, یا یو مسٹ آلویز بی کیئرفل آف بکس, اس نے نہیں لکھا ہے, کیونکہ وہ جنرل ڈسکس کر رہا ہے. تو یا جب آپ جنرل ڈسکس کرتے ہیں تو وی, یو, ای, شی, اٹ کی بجائے آپ ون لکھیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جب آپ اس چیز کو یوز کریں گے تو آپ جو پڑھنے والا ہے اس کو پتہ لگے گا کہ یہ واقعی میں جو ہے اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے لکھنے کا, بولنے کا, دیٹس ایڈوانسڈ اینڈ دیٹس آف اسٹینڈرڈ لیول. تو کوشش کریں آپ کہ یہاں پہ وی, شو, ای, شی, اٹ دے یوز نہ کریں. اور ان چیزوں کو آپ پلیز اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں, یا آپ صرف دیکھیں نہیں, ان کو نوٹ کرتے جائیں, ان کو پریکٹس کرتے جائیں, ان کے اسکرین شاٹس لیتے جائیں, پھر آپ ان کو پریکٹس کرتے جائیں. آئی ہوپ یو ہیو گاٹ the third mistake as well. Now come toward the fourth mistake, use of capital letters. یہ تو آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے, لیکن پھر بھی آپ لوگ مسٹیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے لیکن پھر بھی مسٹیک کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر عمل کا جو ہے وہ مادہ ہے وہ بہت کم ہے. ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے پھر بھی ہم کرتے ہیں. ہمیں جھوٹ کا پتہ ہے یہ گناہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ گناہ ہے لیکن پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ جو ہے غیبت گناہ ہے لیکن پھر بھی غیبت کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہمیں یہ چیز ہے, یہ برائی ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہاں پہ کیپٹل یوز نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں. تو ایک بری عادت ہے. اس کے ساتھ ساتھ بھی ہم لوگوں کو پتہ ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے قیامت کے دن آپ کے پیر اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک جو ہے آپ سے کچھ کوسچنز ہے آپ ان کا جواب نہیں دو گے. ان میں ایک کوسچن یہ بھی ہے کہ آپ کو جو جس چیز کا علم تھا, آپ کو جو نالج تھا, آپ نے اپنے نالج پر کتنا عمل کیا.
ٹھیک ہے. جب تک قیامت کے دن انسان اس سوال کا جواب نہیں دیتا ہے تو اس وقت تک جو ہے کیا ہوتا ہے, وہ اپنے جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے. پتہ ہے 60,000 سال کا جو ہے ایک دن ہوتا ہے. تو بہرحال ہمیں جو چیز علم میں ہمارے علم میں ہو تو کوشش کریں ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی. یہ تو ایک جنرل سا گرامر ہے, یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے, لیکن کوشش کریں ہم کہ اپنی عادت بنائیں. جب ہماری عادت یہاں پہ بنے گی تو وہاں پہ بھی بنے گا. ہر زندگی کی تمام معاملات میں ہم کوشش کریں کہ جو ہمیں جس چیز کا پتہ ہو اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. تو ہمیں پتہ ہے کہ آئے کا جو ہے اسمال میں آپ نہیں لکھ سکتے ہیں. جب آئی واز گوئنگ ٹو دس, میں اکثر دیکھا ہے اکثر اسٹوڈنٹس میں جو ہے آئی کو جو ہے اسمال میں لکھا ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ میں بھی کبھی لکھتا ہوں غلطی سے, تو مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے ایسا. آپ بھی کوشش کریں, ہم سب کوشش کریں گے کہ آئی کو ہمیشہ جو ہے کیپٹل میں لکھیں. ٹھیک ہے, یہ بہت بری مسٹیک ہے, یہ جو ہے بہت برا افیکٹ پڑتا ہے اس کا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک لکھ رہے کچھ, تو سب سے پہلے آپ نے آئے لکھا ہے تو آپ کا یہ اسمال میں ہے, تو جو چیک کرنے والا جو پڑھنے والا ہے تو وہ اس کا دل وہاں سے خراب ہو جائے گا اسٹارٹ سے, کہ اس کو بھی تک آئے کا لکھنا نہیں آتا ہے تو آگے اس نے کیا لکھا ہوگا, تو اس کا پورا موڈ خراب ہو جائے گا. تو آپ کے مارکس آگے اگرچہ آپ نے اچھے لکھے ہیں تو پھر بھی سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ وتھ پراپر ناؤنس کے ساتھ بھی کوشش کریں کہ کیپٹل لیٹرز یوز کریں. جیسے سٹی کے نیمز ہیں, مستونگ ہے, کوئٹہ ہے, نوکنڈی ہے, استام محمد ہے, جیکو آباد ہے, ٹھیک ہے, پشین ہے, یا جو ہے بحرین ہے, سعودی عرب ہے, انگلینڈ ہے, جو کنٹریز ہیں ملک ہے, وہ ان کے ساتھ ہم کوشش کریں کہ نام کے ساتھ جو اسٹارٹنگ لیٹرز ہے دیٹ مسٹ بی کیپٹل. پرسن کے نام ہیں, ہمارے آپ کے جتنے بھی نام ہیں, جن لوگوں کے نام ہیں, جن چیزوں کے نام ہیں, دیٹ مسٹ بی کیپٹل. جو پرسنل ہے پراپر ناؤن جو ہے, جیسے کہ گرلس ایک ناؤن ہے نا, لیکن نہیں, یہ جو ہے کامن ناؤن ہے, تو اس کے ساتھ ہم نہیں لگائیں گے. اگر کسی گرل کا نام ہے جیسے کہ عائشہ ہے, ثانیہ ہے, etc, تو یہ آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے, کیپٹلائز کرنا ہے, کیپٹل یوز کرنا ہے. اور فل اسٹاپ کا جو ہے کوشش کریں یوز بھی زیادہ آپ لوگ اکثر نہیں کرتے ہیں. فرسٹ لیٹر آف دا منتھس ڈیز, جو دنوں کے نام ہیں, سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے, تو یہ سارے کیا ہیں, یہ سارے ان کے بھی اسٹارٹنگ جو الفابیٹ ہے, جو لیٹر ہے, وہ کیپٹل میں ہونا چاہیے. ان کو ہمیں کیپٹل میں ہم لکھنا ہے. یہ جہاں پہ بھی آپ لکھتے ہیں چیزوں کو کوشش کریں. اور جو ٹائٹلز اکثر ہوتے ہیں, ٹائٹلز بھی آپ لوگ کوشش کریں کہ کیپٹل میں لکھیں. اور آخر میں بھی فل اسٹاپ کا جیسے کہ میں رہتا ہے اس کو استعمال کرنا ہے آپ لوگوں نے. اور کاما تقریباً میں جتنے بھی میرے سامنے آئے ہیں, تقریباً میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے اسائنمنٹس میں کاما نہیں ہے, تو یہ بھی آپ لوگوں کو ہماری ایک مسٹیک ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں جہاں پہ کام پہ ایک ذہن میں اپنی بات رکھیں, ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں, وہ کہ جب بھی آپ کو کہیں پہ آپ نے پاز کرنا ہے, جب بھی آپ کو ایک اسمال پاز کرنا ہوتا ہے, تو آپ وہاں پہ کوشش کریں کہ وہاں پہ آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے, وہاں پہ کاما لگانا ہے. فار ایگزامپل, اٹ واز ہلی who passed the exam. دیکھیے اس سینٹینس میں آپ اگر کاما نہیں لگائیں گے تو ایسے لگے گا اٹ واز علی who passed the exam, لیکن جب کاما آئے گا تو پھر پڑھنے والے کو ہی پتہ چلے گا کہ ایئر اٹس سم تھنگ اسپیشل, ایئر وی ہیو ٹو اسٹاپ فار اے وائل اور فار اسمال پاز. اٹ واز علی who passed the exam. ٹھیک ہے, اور سوری یہاں پہ کاما کے بعد جو ہے یہ کیپٹل آیا ہے, لیکن یہ کیپٹل نہیں ہونا چاہیے, کاما کے بعد کیپٹل نہیں لکھنا چاہیے. تو اٹ واز علی, دیکھیے اس کے بعد کاما لگانا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کبھی لکھتے ہیں دو آئی ایم پور بٹ آئی ہیلپ دا نیڈی پیپل. دو جب آپ کہیں گے, ٹھیک ہے, دو کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, کاما لگانا. آو ہیور, مور ایور, تو یہاں پہ بھی آپ نے کاما لگانا ہے. کوشش کریں کہ جب دو سینٹینسز کمبائن ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کوشش کریں آپ کاما یوز کر لیں. یا جیسے کہ آپ ناؤنز ہوتے ہیں یا کوئی اور چیز ہے جیسے کہ علی, اکرم, سنی اینڈ آئی ای ٹی سی, تو آپ یہاں بھی کیا کریں گے, کاما یہاں پہ بھی آپ نے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن لاسٹ والے میں یوز نہیں کرنا. جیسے کہ سانی اینڈ آئی کے درمیان اینڈ آیا ہے, تو لاسٹ والے میں اینڈ آئے گا, کاما نہیں آئے گا. اس سے پہلے جتنے بھی ہوں گے ان کے درمیان کاما آئے گا. تو کاما کا یوز بھی آپ کوشش کریں کہ اپنی رائٹنگ میں
ابھی دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک تو 5 سینٹینس مجھے بنانے ہیں، جلدی جلدی آپ لکھ کر دیں گے اس کو، ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ رائٹنگ کی اپنے کیپٹل کا خیال نہیں رکھیں گے، یا آپ کوما کا، فل اسٹاپ کا، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے آپ، تو پھر آپ کی عادت بن جائے گی. تو آپ کوشش کریں کہ ایک سینٹینس اگرچہ آپ لکھیں، لیکن وہاں پہ بھی آپ ان چیزوں کا آپ خیال لازمی رکھیں، تاکہ یہ آپ کی عادت بن جائے، کل کے دن ٹیسٹ وغیرہ میں بھی آپ بھول نہ جائیں چیزوں کو. آئی ہوپ یو ہیو گاٹ دس. اینڈ یوز آف اپاسٹرافی، اپاسٹرافی بھی ہمیں یوز کرنا ہے. اپاسٹرافی کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا، جیسے کہ دیکھیں مائی فرینڈز موم، یہ نظر آ رہا ہے، فرینڈ کے ڈی اور ایس کے درمیان ایک نشان ہے، اس کو بولتے ہیں اپاسٹرافی. تو اپاسٹرافی ہمیشہ جو ہے پوسیسو کیسز میں استعمال ہوتا ہے، یا جو ہے پراپرٹی کو شو کرنے کے لیے. دیکھیں مائی فرینڈز موم، میرے فرینڈ کی امی، ٹھیک ہے. اگر آپ اکثر اسٹوڈنٹس لکھا تھا میرے مائی فرینڈ موم، تو مائی فرینڈ مدر، تو یہاں پہ یہ غلط ہے، بلکہ یہاں پہ اپاسٹرافی بھی لگانا ہے اور ایس بھی لگانا ہے. اگر آپ اپاسٹرافی نہیں لگائیں گے، صرف وہ کریں گے، تو پھر یہ پلورل بن جائے گا، یہ بھی پھر غلط بن جائے گا. ٹھیک ہے، کوشش کریں آپ یہاں پہ ایس اور اپاسٹرافی کا استعمال، جیسے کہ اٹس اسپاٹس، ٹھیک ہے، اٹس میں یہاں پہ بھی اپاسٹرافی آتا ہے، تو کوشش کریں آپ اپاسٹرافی کا بھی استعمال لازمی کریں. دس واز دا 7th common mistake. And now come towards the this was 7th, and now come towards the 8th one. 8ویں جو مسٹیک ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو پروناؤنز ہیں ان کو جو ہے جب ایک سینٹینس میں زیادہ پروناؤن آتے ہیں، تو یہ مسٹیک بھی مجھے تقریباً نظر آیا تھا سب کے جو ہے اس میں، جن کے سینٹینسز میں ایک سے زیادہ یعنی پروناؤنس تھے. جیسے کہ آپ ہیں ایک سینٹینس میں آپ نے یو بھی استعمال کرنا ہے، آئے بھی استعمال کرنا ہے، وی بھی استعمال کرنا ہے، سوری آئے یو اور دے بھی استعمال کرنا ہے، یا ای شی اور کچھ اور استعمال کرنا ہے آپ نے. تو تب ان کا اسکوینس ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے، ایک اسکوینس ہوتا ہے پروناؤن کا، آپ نے اس اسکوینس سے آپ نے وہ لکھنا ہے. اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کیا لکھیں گے، یہاں پہ میں نے دیا ہے کہ یو جو ہوتا ہے سیکنڈ پرسن، وہ آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے، یو ایٹ فرسٹ، ٹھیک ہے. پھر ای شی دے اگر ہے تو ان کو سیکنڈ پہ پھر لانا ہے، اور جو آئے اور وی ہے وہ سب سے لاسٹ میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ یو دے اینڈ آئی ور پلینگ فٹ بال، اور یو دے اینڈ وی ور پلینگ فٹ بال. تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے، سب سے پہلے سیکنڈ پرسن، پھر تھرڈ پرسن، پھر فرسٹ پرسن، سیکنڈ تھرڈ فرسٹ، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ جو ہے پروناؤنس کا سیکوینس یہ اسی طرح ہوتا ہے. لیکن کچھ کیسز میں جہاں پہ جب بیڈ ایکٹس ہوں گے، بری ہو اس میں ہوں گے، مطلب نیگیٹو ایکشنس ہوں گے، تو وہاں پہ آپ بے شک اس کو آئے کو شروع میں، پھر سیکنڈ کو، پھر تھرڈ ملا سکتے ہیں. لیکن اکثر یہ اس لیے مینشن کیا کہ کچھ بکس میں لکھا ہے، لیکن اکثر ایسا ہے کہ آپ نے یو یعنی سیکنڈ پرسن، پھر تھرڈ پرسن، پھر آئے کو اور وی کو آخر میں لانا ہے آپ نے. تو کوشش کرنا ہے کہ یہ پروناؤن کا یہ سیکوینس آپ اس کو فالو کر لیں، تاکہ آپ لوگوں کی رائٹنگ میں یہ چیزیں آ جائے، آپ لوگ امپروو کر لیں. اور جو 90 جو چیز ہے وہ بھی بہت وہ چھوٹی مسٹیک نہیں ہے، وہ چھوٹی سی کمزوری نہیں ہے، بہت بڑی کمزوری ہے ہینڈ رائٹنگ. اس کا مجھے احساس ہے کہ میں اپنی لائف میں کہیں ٹیسٹ میں جو ہے بہت زبردست لکھنے کے باوجود میں فیل ہو گیا ہوں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میری ہینڈ رائٹنگ کا مسئلہ تھا. میری ہینڈ رائٹنگ بہت ویک تھی. ابھی اگرچہ تھوڑی سی بہت امپروو کیا ہے، لیکن پھر بھی اتنا اچھا نہیں ہے، اتنی اچھی رائٹنگ نہیں میری. تو آپ کوشش کریں کہ اپنے ہینڈ رائٹنگ کو امپروو کرنے کی. ابھی ایکسیپٹ کچھ اسٹوڈنٹس کے، تقریباً اسٹوڈنٹس کے جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے، پور ہے. وہ میں اکثر دیکھتا ہوں ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس کے، تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ 80% کی جو ہے ہینڈ رائٹنگ جو ہے پور ہے، اور 20% کی وہ صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تختی لکھا کرتے تھے ہم لوگ، کچھ اور پریکٹس کرتے تھے، لیکن آج کل جو ہے کورس وغیرہ اتنا زیادہ ہے کہ پڑھے ہینڈ رائٹنگ کا جو ہے بالکل رجحان ہی نہیں ہے. تو دیٹس وائی وی آر گیٹنگ پور اینڈ پور ہینڈ رائٹنگس. تو کوشش کریں کہ اپنے ہینڈ رائٹنگ کو امپروو کرنے کی. تو اس کا جو ہے میں پچھلے ویک سے 2 ویک سے مجھے اکثر میسیجز آتے ہیں کہ سر وہ ہینڈ رائٹنگ والا شیئر کریں، ہینڈ رائٹنگ والا. وہ اس لیے شیئر نہیں کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کام مل رہا تھا،
تو اس لیے شیئر نہیں کیا. ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو منڈے سے کل سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا میں جو ہینڈ رائٹنگ کے جو لیسنز ہیں, اردو ہینڈ رائٹنگ کی بھی, انگلش ہینڈ رائٹنگ کی بھی, اس کے ترتیبی میں بتاؤں گا کہ روزانہ آپ نے ایک لکھنا ہے. ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جلد بازی میں شروع سے پہلے دن سے 5-4 پیجز لکھیں گے, لیکن 2-3 دن کے بعد پھر چھوڑ دیں گے. آپ روزانہ 1 پیج اردو 1 پیج انگلش لکھیں, لیکن ڈیلی لکھیں. اپنے ڈائریکٹ جو ہے کیا کرنا ہے, پہلے لیسن کو آپ اس وقت تک اگلے لیسن تک نہ جائیں جب تک آپ پہلے لیسن کو آپ فل کمپلیٹ نہ کریں گے. پہلے لیسن کو آپ کمپلیٹ کریں گے, پھر سیکنڈ پہ بھی جائے, پھر تھرڈ پہ جائے, پھر فورتھ پہ جائے. اور انگلش ہینڈ رائٹنگ کو بہتر بنانے کے 4 لائنوں والی کاپی لے لیں, اس پہ آپ لوگ اس پریکٹس کر لیں. میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ کل شیئر کر لوں گا. اگر میں بھول گیا تو پلیز کائنڈلی مجھے یاد دلائیے گا, تاکہ ہماری ہینڈ رائٹنگ بھی امپروو. انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ میں نے 1 منتھ میں کافی فیل کیا ہے, ہینڈ رائٹنگ کہ کتنا میں نے امپروو کیا ہے. آپ انشاءاللہ دیکھ لیں گے کہ ہینڈ رائٹنگ کیسے امپروو ہوتی ہے. اور جو آخری جو مسٹیک ہے, 10th مسٹیک, دیٹ از اسپیلنگ مسٹیک. اسپیلنگ مسٹیکس ابھی بھی آ رہے ہیں, تو کوشش کریں. اسپیلنگ مسٹیکس کا تو بالکل ہمیں اس اسٹیج پہ اسپیلنگ مسٹیکس کا بالکل ہمیں کوئی گمان بھی نہیں ہوتا ہے, کوئی تک بھی نہیں بنتا ہے. ہم کوشش کریں کہ ڈکشنری وغیرہ کنسلٹ کر کے اپنی اسپیلنگ مسٹیکس ہم جو ہے کیا کریں, ختم کر لیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ مسٹیکس نظر آئیں گے. ابھی نیکسٹ ٹائم آپ انشاءاللہ احتیاط کریں گے کہ آپ لوگ ان چیزوں میں مسٹیک نہ کریں. اچھا, یہاں تک تھا. ابھی چلتے ہیں نیکسٹ سیشن کی جانب, جو آپ لوگوں کو بتاتا کچھ گرامر کے کچھ پارٹس ہے وہ آپ پڑھیں گے آج. اپ ٹو ہیئر اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو پھر آپ جو ہے پرسنل میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ وی ول ٹرائی ٹو آنسر یو. اچھا, آج آپ لوگوں کو شاید آپ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ ایک بات کہ اکثر جو ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی اور سے کام کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں خط لکھواتا ہوں, ٹھیک ہے, یا میں کپڑے استری کرواتا ہوں, یا جوتے پالش کرواتا ہوں. تو وہاں پہ ہمیں کیسا یوز کرنا ہے. تو ایک انگلش میں کیا ہے, ایک وربس کی کائنڈز ہے, کازیٹیو ورب اس کو بولتے ہیں. کاز مطلب کسی کو مسبب بنانا, کسی کو جو ہے کاز کرنا کسی کام کے لیے. کازیٹیو ورب از اے ورب, ٹھیک ہے. کازیٹیو وربز آر دوز وربز ان وچ وی ڈونٹ پرفارم این ایکشن, وی گیٹ سم ون ایلس ٹو ڈو این ایکشن. ہم کسی اور سے جب کام کرواتے ہیں تو ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں, کازیٹیو ورب یوز کرتے ہیں. کازیٹیو وربز اکثر جو ہے 4 ہوتے ہیں, لیٹ, میک, ہیو اور گیٹ, ٹھیک ہے. تو لیکن اکثر جو ہے استعمال جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ہیلپ کو بھی کچھ لوگوں نے کازیٹیو ورب کہا ہے, لیکن میک اور گیٹ یہ اکثر استعمال ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں میں علی سے جوتے پالش کرواتا ہوں, تو آپ کہتے ہیں آئی گیٹ علی ٹو پالش مائی شوز, ٹھیک ہے. میں کپڑے استری کرواتا ہوں, آئی گیٹ مائی سسٹر ٹو پریس دا کلاتھس, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آئی گیٹ میکینک ٹو ڈو دس اینڈ اور دیٹ. جب ہم کسی سے جب ہم کام کرواتے ہیں تو ہم یہ جو ہے وربز یوز کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے, اس کا اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں کہ ایو کے ساتھ جو ہے ہم نے پہلے ایو لگانا ہے, پھر آبجیکٹ لگانا ہے, پھر ورب لگانا ہے, ٹھیک ہے. یعنی جس سے آپ کام کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ آئی میک علی پالش مائی شوز, تو آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے. لیکن ان میں کچھ فرق ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ ایو ہم اس ٹائم یوز کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کے ذمے کام لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جب آپ مستری کے ذمے کوئی کام لگاتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی ول ہیو میکینک ایگزامن مائی فادرس کار اور مائی کار, ٹھیک ہے. ایگزامن مائی کار, میں جو ہے اس کو چیک اپ کرواتا ہوں یا اس کا جو ہے ٹیوننگ کرواتا ہوں اپنی گاڑی کو. آپ جب کسی سے کرواتے ہیں کام, اس کی ذمہ داری لگاتے ہیں, تو آپ وہاں پہ ایو استعمال کرتے ہیں. جب آپ کسی کو یعنی بائی فورس, یعنی جہاں پہ آپ کی اتھارٹی استعمال ہو, جیسے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں, یعنی اس یہ میک کو یوز کر سکتے ہیں, یا آپ جو ہے اس کے علاوہ
آپ اس کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں، یعنی باس اپنے جو ہے ملازموں کو ساتھ میک یوز کر سکتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ لکھا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دے میڈ اسٹوڈنٹس اوبے دا اسکول رولس، یعنی انہوں نے اسٹوڈنٹس کو اسکول کے رولس فالو کروائیں. دیکھیے وہ خود نہیں کرواتے بلکہ کرواتے ہیں انہوں نے، تو انہوں نے اسٹوڈنٹس سے اسکول کے رولس فالو کروائے. تو یعنی بائی فورس ان کو، یا پولیس ہے وہ بھی جو ہے رولز ہمیں فالو، لا کو فالو کرواتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب بائی فورس ہم کوئی کام کرواتے ہیں، یعنی بائی فورس کا مطلب نہیں کہ ہم کسی کو لاٹھی کی زور پہ مار مار کر اس سے کام کروائے تو وہاں پہ میک یوز کریں، نہیں، بلکہ ہم وہاں پہ جہاں پہ ہمارے اتھارٹیز استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ باپ ہے وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ یہ استعمال کر سکتا ہے، یہ میک. ٹھیک ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ جو ہے میک استعمال کر سکتا ہے. اسی طرح پھر لیٹ بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے، لیٹ میں جو ہے یہ کیا ہے، آپ کسی کو آپ پرمیشن دیں گے. ٹھیک ہے، کسی کو آپ پرمیشن دیں گے. اور گیٹ میں جو ہے جب آپ کسی کو کنوینس کر لیں گے. ٹھیک ہے، آپ اکثر کوشش کریں کہ گیٹ کو یوز کر لیں، کہ گیٹ جو ہے اکثر جو ہے اس میں نہ فورس ہے اور نہ ہی جو ہے انفارملٹی ہے، تو گیٹ اکثر ہوتا ہے. تو کوشش کریں گیٹ اور میک کو استعمال کریں زیادہ سے زیادہ. ایو اور لیٹ کو آپ اپنا یوز نہ کریں، یہ بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوشش کریں میک اور گیٹ کو استعمال کرنا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ گیٹ اور میک میں ایک فرق ہے. جیسے کہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ دے میڈ اسٹوڈنٹس اوبے دا اسکول رول. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے بعد ٹو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، دے میڈ اسٹوڈنٹس اوبے دا اسکول رولس، تو میک کے ساتھ ٹو نہیں لگتا ہے، گیٹ کے ساتھ جو ہے ٹو لگتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں کہ آئی کین گیٹ ہم ٹو ڈو اینی تھنگ. ٹھیک ہے، جیسے کہہ رہا ہے کہ مارک از سو مچ ان لو ود می، یعنی مارک میرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ آئی کین گیٹ ہم ٹو ڈو اینی تھنگ آئی وانٹ، کہ میں جو چاہوں اس سے کروا سکتا ہوں، یعنی اس کو کوئی بھی کام میں کروا سکتا ہوں، وہ مجھ سے اتنی، یا مجھ کو اتنا وہ چاہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ گیٹ جب کریں گے، گیٹ ہم جب آپ لگائیں گے، ٹھیک ہے، تو ٹو آپ نے یوز کرا. دیکھیے فارمولے میں بھی یہاں پہ ٹو پلس ورب ہے. ٹھیک ہے، اس میں میک میں ورب سے پہلے ٹو نہیں آتا ہے، لیکن گیٹ میں جو ہے ورب سے پہلے ٹو آتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ 4-5 سینٹینسز آپ اپنے آج کے اسائنمنٹ میں یا آپ ویسے پریکٹس کے لیے لکھ کر مجھے بھیج دیں، تاکہ میں دیکھوں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا یا نہیں. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کازیٹیو ورب جو ہے اٹس امپورٹنٹ پارٹ آف گرامر. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کازیٹیو ورب وہ ہے جب ہم کوئی کام خود نہیں کرتے ہیں، دوسروں سے کرواتے ہیں، تو پھر ہم یہ فارمولاز اور یہ میتھڈز استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں ماڈل وربز. آپ لوگ کچھ لوگ ان کو ماڈل ایگزیلری وربز کے کہتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو ماڈل وربز بھی کہتے ہیں. تو ان کی جانب چلتے ہیں. ماڈل وربز وہ ہیں جو بالکل وربز کی طرح استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کی کیا ہے، ان کے اسٹیٹ، ان کے جو ایگزامپل، ان کی یوزیج تھوڑا سا الگ ہے. جیسے کہ کین ہے، کوڈ ہے، ٹھیک ہے، مے ہے، مائٹ ہے، شوڈ ہے، وڈ ہے، ایو ٹو ہے، مسٹ ہے، آٹ ٹو ہے. ٹھیک ہے، آٹ ٹو اور شوڈ تقریباً دونوں استعمال ہوتے ہیں. آٹ ٹو پرانے انگلش میں استعمال ہوتا تھا، OUGHT اور ٹو، آٹ ٹو. ٹھیک ہے، مے، کین، کوڈ، مائٹ، یہ سارے کیا ہے، ان کو ماڈل ایگزیلری وربز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو یوز کیسے کرتے ہیں، ان کا تھوڑا سا اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں. یہ کین اور کوڈ، ٹھیک ہے، ایبلٹی کے لیے، قابلیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں اکثر. ٹھیک ہے، ایک یوزیج ان کا یہ ہے کہ ان کے قابلیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ڈیوڈ کین اسپیک 3 لینگویجز، یعنی ڈیوڈ 3 لینگویجز، 3 زبانیں بول سکتا ہے. کین اسپیک، دیکھیے اس کی ایبلٹی شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ای کوڈ اسپیک فلوئنٹ فرینچ وین ای واز 5. تقریباً یہ کین کا جو پاسٹ فارم ہے وہ کوڈ ہوتا ہے. ماضی کے لیے کسی کی ماضی کی ایبلٹی اگر آپ نے ظاہر کرنا ہے، ماضی کی ایبلٹی کو آپ نے شو کرنا ہے، تو آپ وہاں پہ کوڈ یوز کریں گے، کین یوز نہیں کریں گے. پریزنٹ ایبلٹی کے لیے آپ کین یوز کریں گے کہ آئی کین ڈو دس، آئی کین ڈو دیٹ، آئی کین فلائی، آئی کین سوئم، آئی کین ڈرائیو کار، آئی کین یو کین سے رائڈ بائک، ETC. ایبلٹی کے لیے کین استعمال ہوتا ہے اکثر. ٹھیک ہے،
اور پرمیشن کے لیے بھی کین استعمال ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ اپنے فرینڈ سے پرمیشن لیں گے تو آپ کین یوز کریں گے, لیکن آپ کوشش کریں کہ جو ہے فارمل انگلش میں جو ہے یا بڑوں کے ساتھ کین استعمال نہ کریں. ہمارے ایک فرینڈ ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے ایک انٹرویو میں چلا گیا تو میں نے اسٹارٹنگ میں پرمیشن لینے کے لیے میں نے کہا کین آئی کم ان سر. تو جب میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کین آپ نے یوز کیا ہے, فارمل انگلش میں استعمال ہوتا ہے. تو میں نے کہا سر یہ بھی اس پرمیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. تھوڑا سا میں نے انسسٹ کیا تو کہتے ہیں اس چیز کی وجہ سے انہوں نے مجھے انٹرویو میں ریجیکٹ کر دیا. تو جب آپ کی غلطی ہو تو اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے انسان کو. تو کین بھی آپ کہہ سکتے ہیں جب آپ فرینک ماحول میں, جیسے کہ دوستوں کی محفل ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کین آئی گو اور کین آئی کم ان. آپ کوڈ یو ہیلپ می پلیز, تو یہاں پہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن جو فارمل ہے وہ میں ہے, جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کلاس میں آئی کم ان سر پرمیشن کے لیے, مے آئی گو دیئر, مے آئی سٹ ہیئر, مے آئی یوز یور ڈکشنری, مے آئی یوز یور پین. تو پرمیشن کے لیے جو ہے کین کوڈ میں یہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے شوڈ اکثر جو ہے ایڈوائس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یو شوڈ ڈو دس, یو شوڈ ڈو دیٹ, یو شوڈ ٹرائی ٹو لوز یور ویٹ, یو شوڈ وزٹ یور ڈینٹسٹ ایٹ لیسٹ ٹوائس ہیئر, اور یو شوڈ ناٹ ویسٹ یور ٹائم. تو یہ ایڈوائس کے لیے بھی ہم شوڈ کو استعمال کرتے ہیں. اور آر ٹو کو بھی OUGHT, اور ٹو میں لکھنا بھول گیا, اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں ایڈوائس کے لیے. اور اوبلیگیشن کے لیے, ٹھیک ہے, نبھانے کے لیے یا عمل کرنے کے لیے, یا جو یہاں پہ سخت زیادہ ایڈوانس اسٹریس کے لیے, وہاں پہ ہم مسٹ اور ہیو ٹو استعمال کریں گے. جیسے کہ آئی مسٹ میمورائز آل آف دوز رولز اباؤٹ ٹینسز, یعنی ٹینسز کے جو جتنے رولز ہیں مجھے لازم ان کو یاد رکھنا ہے تاکہ مجھے یہ آگے کام آ جائے. یو مسٹ ناٹ ڈو دس, ٹھیک ہے, آپ کو یہ بالکل نہیں کرنا. مسٹ کا جو ہے شوڈ کا مطلب اردو میننگ جو چاہیے ہے, لیکن مسٹ کا جو ہے کیا ہے, ضرور چاہیے. یو مسٹ گو دیئر, آپ کو وہاں ضرور جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو سمپل ایڈوائس ہے تو آپ کہتے ہیں یو شوڈ گو دیئر, لیکن آپ کہیں گے یو مسٹ گو دیئر. مسٹ ہے اور ہیو ٹو ہے. یو ہیو ٹو ڈو دس ورک, آپ کو یہ کام ضرور کرنا ہے. ہیو ٹو کا مطلب ہے ضرور یا ضروری. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئے ہوں گے. ہیو ٹو کو بعض لوگوں نے ماڈلائز ورب نہیں کہا, لیکن ہم ان کو ایز اے ماڈل ورب یوز کر سکتے ہیں. اور پاسبلٹی کے لیے, امکان کے لیے, ٹھیک ہے, امکان کے لیے ہم کیا کر لیں گے, مائٹ, مے, کین, کوڈ, یہ ہم یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ اٹ لکس نائس بٹ اٹ مائٹ بی ویری ایکسپینسو, کہ یہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ بہت کیا ہو, مہنگی ہو یا مہنگا ہو. ٹھیک ہے. مائٹ اور مے بھی اسی طرح, اٹ مے رین ٹوڈے. ٹھیک ہے. اگر آپ فار ایگزامپل, لیکن کین جو ہے وہ کم امکان کو ظاہر کرتا ہے. کین اور کوڈ کم امکان کو ظاہر کرتے ہیں, مائٹ تھوڑے سے زیادہ امکان کو ظاہر کرتے ہیں, اور مے جو ہے بہت زیادہ امکان کو ظاہر کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں آسمان پر, ٹھیک ہے, دور دور, تو آپ کہہ سکتے ہیں اٹ کین رین ٹوڈے. ٹھیک ہے. اٹ کین رین ٹوڈے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آواز چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور بادل جو ہے بالکل یعنی آ رہے ہیں بادل, بالکل آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں, تو آپ وہاں پہ کہہ سکتے ہیں اٹ مائٹ رین ٹوڈے. ٹھیک ہے. لیکن آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ گرج چمک ہو رہی ہے, بالکل کی بودا بندی ہو رہی ہے, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو فل گمان ہو رہا ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں پھر کہ اٹ مے رین ناؤ, اٹ مے رین ٹوڈے, کہ آج بارش ہو سکتا ہے, آج بارش کا امکان ہے. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ماڈل وربز بھی سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے ان میں, اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے اسٹل, تو پلیز آپ جو ہے اس کو فیل فری ٹو آسک می. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کنفیوژن کو دور کرنے کی. تو یہ آج کا جو ہے ہمارا جو امپورٹنٹ جو چیزیں تھیں آپ لوگوں کو میں نے یہ سمجھا دیا. اچھا, ابھی آگے ہے کہ نیکسٹ میں جو ہمارا آنے والا ویک ہے, یعنی منڈے سے, کل سے, تو پلان آپ لوگوں سے ساتھ شیئر میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو گرامر پارٹ تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا. ابھی کل سے ہمارے جو ہے جنرل ایڈوانس لیول کی کلاسز سٹارٹ ہوں گے انشاءاللہ. تو ان میں جو ہے
امپورٹنٹ جو پارٹس تھے وہ ہم نے کوشش کیا ختم کیا. اگر آپ پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی ہے کنفیوژن یا کوئی گرامر کا کوئی پارٹ رہتا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں, وہ میں آپ کو پرسنلی ایکسپلین کر لوں گا. لیکن آئندہ سے ہمارا جو گرامر کے لحاظ سے کوئی کلاس نہیں ہوگی. آئندہ سے ہماری جو ہے یہ جو شیڈول آپ لوگوں کے ساتھ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 4 لیکچرز ہمارے رہتے ہیں, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے جو ہے یہ 4 دن ہماری کلاس ہوگی. اس کے بعد جمعرات کو ہماری لاسٹ کلاس ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ ہو سکتا ہے جمعے کے دن رمضان شریف ہو, تو رمضان سے پہلے ہم اس کلاس کو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے آج سنڈے کو بھی میں نے کلاس رکھا تاکہ آپ وقت رمضان شریف سے پہلے اپنے اس کلاس کو ختم کر سکیں. تو منڈے کے دن سے انشاءاللہ یعنی کل سے ہم ایسے رائٹنگ کے جو بیسک چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ڈسکس کر لیں گے, اور ایسے رائٹنگ کے متعلق ہم بات کریں گے, جو یعنی ایسے رائٹنگ کس طرح کی جاتی ہے اور ایک اچھے ایسے کی کیا کیا خوبیاں ہیں. تو یہ چیزیں انشاءاللہ کل ایسے رائٹنگ کے متعلق ڈسکس کر لیں گے. کوشش کریں گے کہ ان مین چیزوں کو کور کر لیں, ٹھیک ہے. لازم سی بات ہے ایسے رائٹنگ ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگوں کو کوشش کریں گے جو ٹپس اینڈ ٹریکس ہے وہ آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر لیں, طریقہ آپ لوگوں کو بتائیں. لیکن اس کے بعد بھی ہم آپ کی ہیلپ کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح منگل کے دن پریسی رائٹنگ کے متعلق ہم ڈسکس کریں گے, پریسی رائٹنگ کو ڈسکس کریں گے. ہمارے جو گیسٹ ہوں گے ان سے بھی کوشش کریں گے انہیں چیزوں کے متعلق ڈسکس کریں گے. پھر جو ہے جو بدھ والے دن ہوں گے, بدھ والے دن ہم ایک جنرل ڈسکشن کر لیں گے. جو ایگزام ہے, اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر آپ نے ہمیں جو ہے کچھ آئیڈیاز ہمیں بتا دیں. تو ہم نے جو سیکھا ہے یا جو سنا ہے, یا ہمارے ٹیچرز رہ چکے ہیں یا جو CSPs ہیں ان سے سنا ہے, تو ان کے ویوز, ان کے جو ایکسپیرینس ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. CSS, PCS, PMS, کمیشن اور جتنے بھی یہ ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے تو ان کے متعلق جو ہے بدھ والے دن ہم جو ہے ہماری کلاس ہوگی. اور پھر جمعرات والے دن ہماری الوداعی کلاس ہوگی, اور کہ اس میں جنرل ڈسکشنز ہوں گی. کچھ آپ لوگوں کو انشاءاللہ امپورٹنٹ ٹپس اینڈ ٹریکس ہوں گی, ٹپس اس میں بھی آپ لوگوں کو ہم بتانے کی کوشش کریں گے جمعرات والے دن, اور ہماری وہ آخری کلاس ہوگی. ابھی چلتے ہیں کل کے اسائنمنٹ کی جانب. کل کے اسائنمنٹ کی جانب میں دیکھیے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم نے ایک ڈائری لکھنا ہم نے شروع کیا ہے. تو ڈائری آج میں نے سوچا, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے ڈیلی ڈائریز مجھے نہیں مل رہے ہیں, شاید وہ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے. تو کوشش کریں یہ ڈیلی ڈائری لکھنے کی عادت کو اپنائیں. اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں, یقین کرو. اس کے ایسا ہے کہ انسان جب اپنے خیالات کو انسان کے دل میں جو جذبات ہوں گے, جو احساسات ہوں گے, جب ان کو وہ لکھنے کی صورت میں جو ہے لکھنے کا جو ہے اس کو جو ملکہ آئے گا, اس کو وہ لکھنے کے قابل ہو جائے گا, وہ تو بہت زیادہ وہ جو ہے کامیاب ہو جائے گا. ہم اس لیے ناکام ہوتے ہیں, ہم ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہم اپنے فیلنگز کو ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں. اپنے جو تھاٹس ہیں ہمارے, ان کو ہم ریفلیکشن نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ ڈائری بہت زبردست چیز ہے اس چیز کو کرنے کے لیے. اس کے اور بھی فائدے ہیں, جیسے کہ ہم اپنے گول سیٹ کر سکتے ہیں اس سے, کہ آج میں نے یہ کام کیا. تو ہم جب ڈائری کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یار میں نے اپنے آج کا دن کو تو ضائع کر دیا. اگر ہم ڈائری نہیں لکھیں گے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ آج کا دن میں نے ہاؤ ڈیڈ آئی اسپینڈ ٹوڈے, ہمیں یاد نہیں رہے گا. لیکن ہم جب لکھیں گے کہ آج میں نے کچھ نہیں کیا, آج میں کچھ نہیں سیکھا, تو آپ کو پچھتاوا ہو جائے گا, آپ کو ایسی چیزیں اپنے اندر احساس ہو جائے گی. آپ کل سے آپ سٹارٹ کر لیں گے یعنی لکھنا اور پڑھنا. اور اس کے بعد آپ کے جو آئیڈیاز ہوں گے, آپ کے جو خیالات ہوں گے, آپ ریکارڈ کر سکیں گے. آپ ان کو کبھی بھی 15 سال کے بعد بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو, تو آپ ریکارڈ ہو جائے گا آپ کے ساتھ. میں تو کہتا ہوں ڈائری کو جو ہے ہمیں جو ہے ایسے سیو رکھنا چاہیے. اپنے گولڈ کی اتنی حفاظت نہیں کرنی چاہیے جتنا ہمیں جو ہے اپنی ڈائری کی حفاظت کرنی چاہیے. لیکن ایک میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم ڈائری میں شعر و شاعری, پینٹنگ, پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں, دوسروں سے لکھواتے ہیں. یہ پتہ نہیں عجیب یہ نیچر ہے, ہمیں عجیب ٹرینڈ ہے کہ ہم ڈائریز کو اس طرح یوز کرتے ہیں. لیکن ڈائری کو اپنے پرسنل یوز کرنا ہے, اپنے ڈائری میں اپنی چیزیں نوٹ کرنی ہے. اور ایک اور بھی فائدہ اس کا ہے کہ ایک اسٹریس کو ریلیو کرتا ہے. دیکھیے بعض اوقات آپ کے اندر آپ کو ٹینشن ہے, آپ کو ایک ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے کہ آپ اندر ہی اندر آپ جو ہے سیڈ ہوتے جا رہے ہیں, آپ کا اسٹریس بڑھتا جا رہا ہے. تو یقین کریں آپ جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے, آپ اپنے اس
ڈائری میں وہ مینشن کرے کہ آج میرے ساتھ اتنا یہ برا ہوا، یا مجھ سے یہ ہوا یہ ہوا. آپ پورا اپنا اس میں داستان لکھیں گے نا تو آپ کو بہت زیادہ آپ اسٹریس کا آپ کا جو ہے ریلیو ہو جائے گا. آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے، آپ کا موڈ جو ہے بوسٹ اپ ہو جاتا ہے. یہ آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں. یقین کریں یہ جو شاعر وغیرہ شاعری وغیرہ کرتے ہیں پتہ ہے اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے ان کے پتہ نہیں کیا سے کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں. تو آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے جو اسٹریس ہیں، آپ کی جو جنرل ایکٹیویٹیز کی جو اسٹریس وغیرہ ہیں، آپ کوشش کریں ان کو اتاریں تاکہ آپ کے ذہن سے پھر اتر کر وہ پیپر بھی آ جائیں گے. آپ کا بوجھ بھی بہت زیادہ ہلکا ہو جائے گا. یہ آج سے آپ کر کے دیکھیں. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں غلط ہوں. اچھا پھر یہ ہے کہ آپ کو اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے تھاٹس کو جو ہے ریفلیکشن دے سکتے ہیں. آپ کا جو میموری ہے، جو یادداشت ہے، آپ چیزوں کو بھول جاتے ہیں. جو لوگ روزانہ ڈائری لکھتے ہیں ان کی یادداشت بہت زبردست ہوتی ہے. اور ایک چیز میں نے نوٹ کیا ہے آج کل اکثر ہماری یادداشت جو ہے بہت کم، یعنی ہماری یادداشت جو ہے بہت ویک ہوتے جا رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خوراک کی وجہ سے، کچھ کہتے ہیں پتہ نہیں کس لیے، لیکن اکثر ہماری یادداشت بہت کمزور ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ اپنی چیزوں کو لکھتے جائے ڈائریز میں، اس سے ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ قرآن پاک سے پڑھنے سے یادداشت بہت تیز ہوتی ہے. قرآن پاک کوشش کریں روزانہ پڑھیں، آپ کی یادداشت بہت اچھی ہو جائے گی اس سے انشاءاللہ. تو اپنے نظروں کی حفاظت آپ کوشش کریں کہ اپنی نظروں کو جو ہے صحیح جگہ پہ استعمال کریں انشاءاللہ. اس سے بھی جو ہے آپ فضول چیزوں کو نہ دیکھیں. یہ نہیں کہ آپ گناہ جہاں بھی گناہ ہے وہ نہ دیکھیں، فضول چیزوں کو آپ کوشش کریں ان پہ توجہ نہ دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ہے یادداشت کتنی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آپ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر کریٹیوٹی آئے گی، آپ کی رائٹنگ میں کریٹیوٹی آ جائے گی. یہ سب کچھ آپ کی پریکٹس جو ہے ہو جائے گی. تو آئی ہوپ کہ آپ جو ہے اپنے ڈیلی ڈائری کی عادت کو آپ اپنائیں گے. ٹھیک ہے، جو اپنی عادت اس کو ڈیلی ڈائری کو اپنائیں گے پلیز صرف مجھے ایک میسیج کرنا کہ سر آئی ہیو اڈاپٹیڈ دا ڈیلی ڈائری رائٹنگ. کچھ تو مجھے ڈیلی سینڈ کر رہے ہیں، ان کا تو میں دیکھ رہا ہوں. لیکن کوشش کریں کہ چاہے کہ 3-4 لائن لکھیں، لیکن لازمی آپ ڈیلی کے حساب سے آپ اپنے اہم ایونٹس کو آپ اس میں مینشن کر کے لکھیں. اچھا دوسرا جو آپ لوگوں کا اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. ٹیسٹ کے بعد آپ لوگوں کی جو فیلنگز ہوں گے، آپ نے اپنے اس فیلنگز کو جو ہے کیا کرنا ہے اپنے وائس میں کنورٹ کر کے ہمیں سینڈ کرنا ہے. لیکن لازمی کوشش کریں کہ اسپیکنگ میں بھی آپ لازمی پارٹیسپیٹ کریں. دونوں اسائنمنٹس آپ لوگوں کے لازمی ہیں، وہ ریٹن کے لیے، وہ اسپیکنگ کے لیے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، آپ لوگوں کو آج کلاس پسند آئی ہوگی انشاءاللہ. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.